اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی. آسمانی بارش بھی برس رہی ہے اور زمین پہ الزام دشنام کی بارش بھی برس رہی ہے. ایک دوسرے پہ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ تینوں نے یا جس نے بھی جس پہ الزام کیا لگایا، ان پہ عام آدمی کو بالکل یقین ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہیں الزاماتی، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے بارے میں درست کہہ رہی ہیں. یہ سچ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ سال ہا سال سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف میثاق جمہوریت میں ہیں، بلکہ جمہوریت کا جو رگڑا ہے وہ بھی دینے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوا ہیں. اور جو اس سلسلے میں گفتگو ہے جو اس وقت ہم کریں گے دوسرے موضوع پہ کہ دوسرے کے ساتھ ہوا کیا ہے. صرف جو وزیر داخلہ ہے اس کے ایک بیان سے یہ سارا سسٹم دھواں کیوں دینے لگ گیا ہے؟ اس میں کچرا آ گیا ہے یا اصلاح احوال کی گنجائش نہیں ہے یا سسٹم اتنا اعلیٰ درجے کا چل رہا ہے کہ اس کی نشاندہی کرنے والا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو کیا منچی تلے ڈانگ نہیں پھیری جا سکتی؟ مطلب چلو ایک منسٹر تو آیا نا جس نے اس لیے کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے، اس نے یہ والی بات اس لیے کہی ہے، اور باقی جو ہیں مطلب اگر کسی میں تپڑ ہوتی وزیر اعظم سمیت تو وزیر داخلہ سے قلم دان واپس لے لیتا. یہ کم از کم اس کو کہہ ہی دیتے کہ بھائی جان ہاتھ والا رکھو، ترلا محنت کر لیں. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے آزاد کشمیر میں ذرا اپنی حکومت بنا لیں تو پھر اس کے بعد دیگر محاذوں کو گرم کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین آزاد کشمیر کے محاذ پہ گرما گرمی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ ہے بڑا دلچسپ، افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جن کو ہم معززین سمجھتے رہے اتنا عرصہ، وہ تو ایک دوسرے کے خلاف وہ کچھ کہہ رہے ہیں جن کو باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے. اچھا جی، دوسری چیز جو ہے وہ اس معاملے میں اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گی اگر اس کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ ہے معاملات طلاق مغلظ، خلا اور خلا لینے کے طریقے. یہ سارے طریقے یہ مجھے اس لیے یاد آئے کہ یہ وزیر اطلاعات پنجاب کی ہیں عظمہ بخاری صاحب. انہوں نے اپنی جو نیوز کانفرنس ہے اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی احمد نور صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اچھا جی، آج کل آپ لوگ بڑے ان ہیں مارکیٹ میں اور چیزیں جو ہے مارکیٹ میں. پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو وہ ان ہی رہے گی، آؤٹ کبھی نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ آپ تو ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے تو 12 اکتوبر میں دیکھا کہ انہوں نے نکال کے آپ کو باہر مارا. پھر اس سے پہلے غلام اسحاق خان نے یہی والا کام کیا تھا. اور اس کی پارٹی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، پارٹی ان ہی رہتی ہے. ہاں، حکومت میں ہونے کو ان نہیں کہتے، عوام میں ہونے کو ان کہتے ہیں. اوکے، چلیں، یہ اچھی بات آپ نے کہی. اچھا جی، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ آپ کی جو اگر یہ کوئی جگہ ہوتی کچھ اور ادارہ وغیرہ تو ہم کہتے سسٹر آرگنائزیشن. یہ جو آپ کی اتحادی حکمران اتحادی نہیں لیکن بہرحال اتحادی جماعت ہے جو پیپلز پارٹی، وہ آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں، تو کیا اس پہ لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی بڑی ایک میچور سیاسی جماعت ہے اور ان سے اس طرح کے بچگانہ رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ تو وہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ جی ہم الیکشن جیت جائیں تو الیکشن فیئر ہوئے، ہم الیکشن ہار جائیں تو الیکشن غلط ہوئے، اور اس کے بعد آپ دھمکیاں دینا سٹارٹ کریں. اگر یہ اتنا ہی ان کو لگتا ہے کہ دھاندلی زدہ سسٹم ہے تو اسی سسٹم میں وہ صدر پاکستان بھی اسی سسٹم کے تحت بنے ہیں.
وہ چیف منسٹر سندھ بھی اسی سسٹم کے تحت بنے، ان کے گورنرز بھی اسی سسٹم کے تحت ہیں، اور ان کا ڈپٹی اسپیکر بھی اسی سسٹم کے تحت ہے. تو یہ ایک بڑی بچگانہ قسم کی سوچ ہے جس کی پیپلز پارٹی سے کم از کم توقع نہیں کی جا سکتی، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور اس ملک کے لیے سوچیں گے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اس حکومت کا ساتھ دیں گے. اچھا، ایک تو یہ والی بات، اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ وہ میچیور ہیں اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اب نہ صرف توقع ہوئی بلکہ انہوں نے تو ٹھوک بجا کے کہہ دیا کہ اگر ہمیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہرایا گیا تو پھر وفاقی حکومت بھی برقرار نہیں رہ سکے گی. آپ نے اپنا کوئی بندوبست وغیرہ کر لیا ان کی، اگر وہ اپنا کندھا کھینچ لیں واپس؟ جی، آزاد کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ فیصلہ آزاد کشمیر کی عوام نے ترقی کے حق میں سنایا ہے. یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے جو ایک آزاد کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کی ترقی کی سوچ تھی، اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں الیکشن جیت چکی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. ہم دیکھیں گے کہ کب الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ آپ کی وفاقی حکومت کو خطرہ ہے، نہ آپ لوگوں کو کوئی خطرہ؟ نہیں جی، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ حکومت اسی طرح چلے گی، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی کھلے دل سے، جس طرح گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کھلے دل سے پیپلز پارٹی کی فتح کو تسلیم کر کے سب سے پہلے مبارکباد وزیر اعظم پاکستان نے دی تھی، اسی طرح ہم اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام نے جو مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نہ صرف بلکہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں بھی اس گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. اچھا، وہ جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کر دے تیسرے مرحلے کے الیکشن کا. ابھی تو ہم بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں سن رہے تھے جو پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے تھے. یہ بچوں والی سوچ ہوتی ہے بائیکاٹ کرنا. کوئی بھی سیاسی جماعت، آپ نے کہا نا ان یا آؤٹ، ان وہی سیاسی جماعت رہتی ہے جو میدان میں رہ کے ہار اور جیت کا مقابلہ کرتی ہے. تو ابھی تو بلاول صاحب پی ٹی آئی کو لیکچر دے رہے تھے کہ جی وہ ہر بات کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو انہی کی بات کو دہراتے ہوئے میں یہ توقع کروں گا کہ پیپلز پارٹی ایک میچور سیاسی پارٹی ہے، وہ بائیکاٹ کی سیاست نہیں بلکہ میدان میں رہ کے مقابلہ کرنے کی سیاست کرے. اچھا، چلیں آپ ساتھ رہیے تاکہ میں خوش آمدید کہہ سکوں جناب اخوندزادہ چٹان صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید چٹان صاحب محترم. وعلیکم السلام میری طرف سے آپ کو، آپ کے معزز مہمان کو. علی حیدر نور صاحب ہیں جی. السلام علیکم نور صاحب، آپ تک سلام پہنچ گیا؟ وعلیکم السلام. اچھا جی، چٹان صاحب محترم، یہ ابھی نور صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیپلز پارٹی سے ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے بچگانہ بیانات دیں گے، اور تو یہ جو رویہ ہے یہ کوئی اتنا مستحسن نہیں ہے. انہوں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر وہ جو الٹی گنتی والی بات ہے بلاول بھٹو صاحب کی، تو انہوں نے کہا جی کہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہمارے لیے الیکشن جیتنا یا ہارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، کئی بار ہم الیکشن ہارے ہیں، کئی بار ہم الیکشن جیتے ہیں. ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، ہم حکومت میں بھی رہے ہیں. اور اگر مسلم لیگ الیکشن جیتا کشمیر میں تو ہمیں اس میں مبارکباد دینے کا اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. اگر ہمیں اس طرح کا مسلم لیگ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم 2 بار شہباز شریف صاحب کو اپنے مینڈیٹ سے وزیر اعظم تو نہیں بناتے. تو اگر ہم 2 بار شہباز شریف صاحب کو اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو کشمیر کے الیکشن میں ہمارے لیے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابیاں دی. یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی، اس سے پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا، پاکستان کے فورسز کا وقار بلند ہوا.
پھر جو ایران اور امریکن وار میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا. لیکن ہمارے ملک کے اندرونی کچھ مسائل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ دے دیں، اور اگر اس کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کا میں زیادتی کرنا، اس میں اضافہ کرنا تو کسی بھی لحاظ سے میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. آج آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، ہماری معیشت کے حالات آپ دیکھ لیں، سیاسی استحکام آپ دیکھ لیں. ایسے ٹائم پہ اور کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں، ایسے ٹائم پہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کشمیر میں صاف اور شفاف الیکشن کرتے، اور کشمیر کے عوام کی جو احساسی محرومیہ ہے، جس میں سرپرست یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ووٹ کا اختیار ہے، نہ حکومت کا اختیار ہے، ہم بھی فیصلے اسلام آباد سے مسلط کی جاتی ہیں. اور ان کے اس احساسی محرومی کو جو پاکستان دشمن ہے، جو کشمیر میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اس کو کیش کر رہے ہیں، بار بار اپنی تقریروں میں اور لوگوں کو زیادہ احساس دلا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہمیں چاہیے تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کرتے، اور ہم کشمیر کے نوجوانوں کو، ان کی جنسی کو، ان کے عوام کو یہ پیغام دیتے کہ کشمیر پر آپ لوگوں کا حق ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہی حکمران ہوں گے کشمیر کے. اور یہ کشمیر کے مسائل کا حل تھا. کشمیر کے مسائل بہت زیادہ ہے، وہاں پہ آج کل جو حالات ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کشمیر بہت حساس خطہ ہے. یہ پاکستان ٹیکنیکلی یہ پاکستان نہیں ہے. اگر یہ پاکستان ہوتا تو پاکستان کے 2 وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتے ہیں، اگر کشمیر پاکستان ہوتا تو پاکستان کے 2 صدر تو نہیں ہو سکتے ہیں. حالانکہ کشمیر کا اپنا صدر ہے، اپنا وزیر اعظم ہے. یہ ضرور ہے کہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، لیکن ٹیکنیکلی پاکستان نہیں ہے. تو ایسے حساس ٹائم پہ اگر عوام کے مینڈیٹ سے نمائندے آ جاتے، چاہے کوئی اپوزیشن میں آ جاتا، کوئی حکومت میں آ جاتی، حکومت مسلم لیگ کا بنی، پیپلز پارٹی کا بنی، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، استحکام کا بنی، پی ٹی آئی کا بنی. میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ جو نمائندے اسمبلیوں میں آ جائے، وہ عوام کو یہ یقین ہو کہ یہ ہمارے ووٹوں سے آ گئے ہیں. چٹان صاحب، یہ اگر پیپلز پارٹی وہاں جیت جاتی، چٹان صاحب اگر پیپلز پارٹی وہاں جیت جاتی تو کیا پھر یہ طے ہوتا کہ یہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے، اور اب عوام کے ووٹ سے نہیں آئی؟ کیا مطلب موجودہ جو اگر الیکشن ہیں اس کی شفافیت کا معیار کیا ہے کہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے کہ نہیں عوام کے ووٹ سے آئی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ اللہ کبھی نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاشوں کے اوپر کسی اقتدار میں آئے. اس الیکشن کا دھاندلی کا آغاز رانا ثناء اللہ کے بیان سے ہوا کہ 10 سیٹیں تو میری جیب میں ہے. پھر الیکشن میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب محترم مریم نواز صاحبہ نے دورہ کیا، وہاں پہ بسوں کے اعلانات کی. وفاقی وزراء آتے تھے، جاتے تھے، 10 جاتے تھے، 5 آتے تھے، 20 اور جاتے تھے، اور وہاں پہ دورے کرتے تھے، وہاں پہ اعلانات کرتے تھے. پھر اس پہ بھی یہ پری پول ریگنگ جو تھا، اس پہ بھی ان لوگوں نے اکتفا نہیں کیا. الیکشن کے دن ہمارے ایک ورکر کو شہید کیا گیا، 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کیا گیا. جو ہمارے روایتی پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ عملہ لیٹ بھیجوایا گیا. پھر 5 بجے جو ہے پولنگ ہماری جو روایتی جس پہ ہم جیتتے ہیں، ان حلقوں پہ الیکشن کو بند کر دیا. اور جو مسلم لیگ کے روایتی حلقے ہیں اس میں 7 بجے تک جو ہے وہ الیکشن جاری تھا. کچھ حلقے ایسے ہیں جس میں 90% اور 95% جو ہے ووٹ پول ہو چکا ہے، جو عقل سے باہر ہے، اور باقی کچھ میں 25% ٹرن آؤٹ ہے. تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہے. یہ تو کلی باتیں، ہم کوئی الزامات تو نہیں لگا رہے. ہمیں تو الیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ایسے ٹائم پہ جو ساری دنیا پورے صوبے وفاق کے خلاف ہو چکے ہیں، ایسے ٹائم پہ ایسے اقدامات کرنا چاہیے کہ ہم
لوگوں کے احساسی محرومیوں کو کم کرے. ٹھیک ہے چلیں نور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی گفتگو پہ. جی نور صاحب محترم آپ نے چٹان صاحب نے بڑی میچور گفتگو کی ہے اور انہوں نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے اس وقت پاکستان کے حالات کا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے ہمیں تو پیپلز پارٹی سے ایک میچور بیہیویئر کی توقع تھی. ایک طرف مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں, یہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں. یہ کیا کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی؟ کشمیر میں حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, کشمیر کے حکمران تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی تھے. تو یہ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ہی گورنمنٹ نے انہی کے ساتھ دھاندلی کر دی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی کر رہی تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی مشینری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف چل رہی تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 95% کچھ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ پول ہوئے ہوتے ہیں جو اسٹرانگ پولنگ سٹیشن ہیں, ان کے امیدواروں کے بہت سے پولنگ سٹیشن پہ یہ والا ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں رہا. کیا انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب جاتے تھے تو وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے تو کوئی ادھر تو ہم لوگ اپوزیشن تھے, ادھر تو ہم لوگ ایز اپوزیشن جا رہے تھے. وہاں ہمارے ویڈیوز موجود ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی گاڑیاں بھی موجود تھی, سندھ گورنمنٹ کے پروٹوکولز بھی موجود تھے, سندھ گورنمنٹ کے لوگ بھی وہاں موجود تھے, سندھ پولیس بھی وہاں موجود تھی, سندھ پولیس کی وہاں ڈیوٹی بھی موجود تھی, آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ہم بھی سیاسی لوگ ہیں, ہم بھی 2-3 دفعہ میں خود الیکٹ ہو چکا ہوں, اس وقت بھی میں اسمبلی کا حصہ ہوں, گورنمنٹ کا حصہ ہوں. میری عقل سمجھ سے باہر ہے کہ میں کہوں جی پنجاب میں گورنمنٹ بھی میری ہے اور اسی گورنمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ دھاندلی کر دی. تو یہ کیا عقل میں بات سمجھ آتی ہے؟ بات صرف یہ ہے گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ دھاندلی چند دن پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ سندھ میں الیکشنز ہوئے ان کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی, سندھ میں ان کی گورنمنٹ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, گلگت بلتستان میں ان کی گورنمنٹ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. صدر پاکستان ان اسمبلیوں سے ووٹ لے کے صدر مملکت منتخب ہوئے, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. چیئرمین سینٹ ان کا بنایا گیا, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. ڈپٹی سپیکر ان کا بنایا گیا, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. گورنر کے پی کے ان کا بنا, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. نہیں اس میں تو دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. آزاد کشمیر میں یہ لوگ الیکشن ہار گئے, ادھر دھاندلی ہو گئی. اور یہ بات کرتے ہیں مہاجرین کی سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کی. دیکھیں جس طرح پنجاب میں ہم خود یہ کیمپین چلا رہے تھے, جو یہاں مہاجرین کی سیٹیں ہم لوگ محنت کر رہے تھے, ہمیں وہاں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی. کیمپین یہ بتائیں کہ پنجاب میں یا ان مہاجرین کی سیٹوں پہ ان کی کیا کیمپین تھی؟ انہوں نے کوئی کیمپین نہیں کی, کوئی محنت نہیں کی. نون لیگ نے بہتر کیمپین کی, اچھے طریقے سے اپنا ترقی کا پیغام آزاد کشمیر کی عوام تک پہنچایا. اور دیکھیں سب سے بڑا جو جج ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے. یہ 5 سال ہم لوگ گورنمنٹ کرتے ہیں, 5 سال کے بعد ہم عوامی عدالت میں جاتے ہیں, جسٹ لائک گیونگ اے پیپر, اور اس پیپر کا نتیجہ آتا ہے الیکشن ڈے کے اوپر. تو جو آپ نے تیاری کی ہوتی ہے, جو آپ نے اس آنسر شیٹ پہ لکھا ہوتا ہے, اسی کے مطابق آپ کے نمبر لگتے ہیں. تو عوام نے محترمہ مریم نواز شریف کی خدمت کو اور جس طرح پنجاب کے اندر وہ ترقی لے کے آئی ہیں اس کو ووٹ دی ہے. عوام نے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کا وقار روشن کیا, عوام نے اس ویژن کو ووٹ دیا ہے. آزاد کشمیر کی عوام نے آزاد کشمیر کی ترقی کو ووٹ دیا ہے, آزاد کشمیر کی تعمیر کو ووٹ دیا ہے. اچھا نور صاحب خدمت نہیں کی, بیڈ گورننس ان کی ہر جگہ نظر آ رہی ہے, اس میں عوام نے اگر ان کو مسترد کر دیا. نور صاحب ذرا یہ فرمائیں, یہ چلیں پیپلز پارٹی کی تو بات اپنی, آپ کا تو اپنا وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا, اور یہ جو فائر فائٹنگ کر رہا ہے وزیر اعظم, چاہے جتنے مرضی گھنٹے کام کر رہا ہو, تو یہ تو اس نے خود آپ لوگوں کے خلاف آپ ہی کے منسٹر نے
कैबिनेट में मौजूद रह के पीएम पे इल्ज़ाम चार्ज शीट जारी कर दी है उसने जी। तो उन्हें चार्ज शीट जारी करने से बेहतर था, नंबर 1 तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सेनेटर मुंतखब हुए हैं और वो भी पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहादी हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही आपने कि वो भी इत्तेहादी हैं आपके। आपको नहीं पता कि वो आजाद मुंतखब हुए हैं? जी 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 हैरत की बात है कि आपके में ये बात नहीं है। हाँ मैं बेचारा मुझे क्या पता जी, चूँकि वोट तो आप लोगों ने लिए थे और जहाँ से वो आए हैं आपकी जरूरत ही नहीं थी कि आप उनको इनकार करते। चले उनका पीपल्स पार्टी से रिश्ता ज्यादा मजबूत है, जरदारी साहब के वो बेटे हैं। अच्छा चले, उन्होंने जो चार्जशीट दी, आपने कहा ना वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पे, तो मैंने वो कहा कि उन्होंने तो कहा कि ये जो वज़ीर आज़म है ये तो फायर फाइटिंग कर रहा है, काम शाम तो हो नहीं रहा। कारकर्दगी ना सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया में तमाम लोग देख रहे हैं और तमाम दुनिया उनकी कारकर्दगी की तारीफ कर रही है। ये वही वजीर आज़म पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, ये वही वजीर आज़म पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क को तन्हाई से बाहर निकाल के। तो ये वाली बातें आपने बताई हैं मोहसिन नकवी साहब को, बताई हैं आपने? कोई टेक्स्ट ही कर देना था कि यार ये कामयाबियां हमारी और आप तक नहीं पहुंची। उनको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पता है और इंशाल्लाह वो उनको पता है, तो इस काबीना में इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अच्छा चलें, अच्छी बात है। वैसे ही मुझे एहतियातन याद आ गई ये वाली बात, जब आपने वज़ीर आज़म की कामयाबियों की बात सुनाई तो मुझे ऐसे ही एहतियातन याद आ गई। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने शायद फरमाया था कि शुक्र है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला ही बने हैं, वरना वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, उनकी मेहरबानी है। चलें आगे चलते हैं। चट्टान साहब, ये तो मुझे ऐसी बात याद आ गई, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो तो कह रहे हैं कि ज़्यादा करीब हैं आपके मोहसिन नकवी साहब, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब हैं। और दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तने तनहा बग़ैर किसी पार्टी के आज़ाद हैसियत में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं जी। चट्टान साहब मोहतरम, देखिए जी, ये मोहसिन नकवी साहब सबके बहुत करीब है, MKM के भी करीब है, हमारा भी करीब है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का भी करीब है। और जब आप कमज़ोर विकेट पे हो तो फिर आपको बहुत सारे इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा है इससे तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो हल बताया मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। उसको कामयाब बनाने के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को और इस सिस्टम को हम कामयाब बनाएं। सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि इस मुल्क में हम बल्दियाती सिस्टम को राइज कर दें और बल्दियाती सिस्टम को हम वो इख्तियारात दे दें जो इनका हक बनता है। दूसरा हम ये करें कि हमने एक आईन बनाया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और आवाम के दरमियान, जिसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, जिसमें हर इदारे का काम का तयन है। हम इस पे अमल दरामद करें। हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके पास जो इख्तियारात है वो भी इनके पास नहीं है, और कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके पास आइन में जो इख्तियार नहीं है वो भी इनके पास है। जिस तरह का मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर दाखिला, लेकिन काम करते वज़ीर खारजा का। तीसरा ये कि हम राइट पीपल राइट जॉब पे लोग लगाए। आप गूगल करें या आप चैट GPT से सर्च करें कि हमारे इदारों के जो सरबराहान है ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक किस महकमे से है। इन लोगों ने इस इदारे का पहले कभी नाम तक नहीं सुना है, और ये सारे ज़्यादातर जो हैं रिटायर्ड लोग हैं कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप इस इदारे में जाके सरबराह बने, वहाँ पे खूब पैसे कमाए, मुल्क से बाहर भिजवाए, अपने बच्चों को वहाँ पे सेट करें। तो हमें चाहिए
کہ ہم ایسے لوگوں کو اداروں کے اوپر بیٹھائے جس کا اس ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے نادرا کا جو ہے چیئرمین صاحب ہے، چیئرمین صاحب نہ آئی ٹی کا ماہر ہے، نہ وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، نہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ہے ہمارے نادرا کا چیئرمین. اس طرح بہت سارے ادارے نہیں، یہ تو بالکل ہی اسپیسیفک ہو جائے گا، یہ تو بالکل ہی اسپیسیفک ہو جائے گا، لیکن اس کو آپ حکومت کی اتحادی ہیں ہٹوا دیں. دیکھیں، ہم حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. حکومت کہتے ہیں کہ بھی نہیں، میں نے بھی اتحادی کہا ہے، میں نے آپ کو حکومت کا حصہ نہیں کہا. وہی میں کہہ رہا ہوں، فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ میں، کیبنٹ فیصلے کرتے ہیں. ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا ہے، مسلم لیگ نون کا، ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ملک کا ساتھ دیا ہے. جو مینڈیٹ ملا الیکشن کے بعد 2 پارٹی اگر نہیں ملتی تو حکومت نہیں بنتا، حکومت نہیں بنتا تو دوبارہ الیکشن ہوتا. ہمارے ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے، ہمارے ملک کی جو معیشت کی صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے حالات میں بار بار اس طرح کے ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دوبارہ بھی الیکشن کرتے تو اس کا کیا شیورٹی تھا کہ کسی پارٹی کو واضح اکثریت مل جاتا یا کسی پارٹی کو سادہ اکثریت مل جاتا. اگر دوبارہ بھی اس طرح کا مینڈیٹ سامنے آ جاتا تو کیا ہم تیسرا الیکشن کرتے؟ کیا ہمارا معیشت اور ہمارا امن و امان کا صورتحال اتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے جو ساتھ دیا ہے وہ حکومت کا نہیں دیا ہے. اور آج بھی اگر ہم حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایشو چل رہے ہیں. نہ ہر بات کی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ ہر بات کی حمایت کرتے ہیں. جو کام یہ لوگ اچھے کرتے ہیں اس پہ ہم داد بھی دیتے ہیں، شاباشی بھی دیتے ہیں، وزیر اعظم کا تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اس کے غلط نتائج نکلیں گے، عوام پہ اس کے غلط اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کے وفاق پہ اس پہ غلط اثرات پڑیں گے، جمہوریت اور سیاست پہ اس کے غلط اثرات پڑیں گے، وہاں پہ ہم ڈٹ کے وہاں پہ اپوزیشن کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے مخالفت. اچھا نور صاحب، چلیں بڑے ٹھیک ہو گیا، آپ ایشوز پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایشوز پہ مخالفت یہ آپ نے کہا. نور صاحب، یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے کرانا، اور اگر کرا بھی دیے جائیں تو ان کو اختیارات کی منتقلی، اور اگر اختیارات کی منتقلی کا معاملہ آئے تو پھر فنڈز کی منتقلی بند کر دی جاتی ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جی کہ وہ جو اگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا تھا ڈسٹرکٹ گورنرز کا تصور، اور اسی کے لگ بھگ جیسا مشرف کا ناظم سسٹم تھا، تو یہ نہ آپ پنجاب میں الیکشن کروا رہے ہیں بلدیاتی اور نہ آپ وفاق میں کرا رہے ہیں. خوف زدہ کیوں ہیں آپ، یا یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ چلیں یہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ذرا آپ سنبھال کے رکھیں. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو نور صاحب آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے. ناظرین، ابھی ایک شارٹ بریک. اس سسٹم کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اور ان تمام معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی جناب اخوندزادہ چٹان صاحب اور علی حیدر نور صاحب تشریف فرما ہیں. اور نور صاحب کی خدمت میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے سوال عرض کیا تھا. جی نور صاحب. جی، کین یو پلیز ریپیٹ دا کوسچن؟ وہ آواز کٹ گئی تھی. یعنی آپ جو بلدیاتی الیکشنز کے لیے نہ وفاق میں ہو رہے ہیں نہ پنجاب میں ہو رہے ہیں، اور وہ جو سسٹم تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ جو ڈسٹرکٹ گورنرز والا سسٹم کی بات کی تھی، عمل درآمد نہیں کیا تھا. اسی طرح مشرف نے ناظم سسٹم دیا تھا اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا تھا. تو آپ لوگ کیوں خائف ہیں جی؟ اور عدالتیں اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور آپ کی پنجاب حکومت بھی اور وفاق بھی دونوں اس سے گریز کر رہے ہیں اور مختلف بہانوں سے اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟
یہ تو بڑا سنگین الزام آپ نے لگا دیا کہ جی بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو کوئی بہانہ بتایا تو نہیں ہے. بتایا آپ نے, الیکشن کمیشن کو بتایا ہے, کئی دفعہ عدالتوں میں بتایا ہے. ایک نیا قانون پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کو اکتوبر کی ڈیٹ دی جا چکی ہے اور حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا بھرپور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اسی سال کرایا جائے گا, اور جو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا اس پہ پنجاب حکومت الیکشن کا انعقاد کروائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا جنرلائز کر لیں, آپ اپنے دل پہ نہ لیں اس کو ذرا جنرلائز کر لیں. مطلب وہ جو سسٹم تھا بالکل دل پہ نہیں دیا ہوا. ابھی آپ کو کوئی شک ہے کہ پنجاب میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے کتنی بھاری اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی؟ ابھی آپ کو شک ہے جو کشمیر کا الیکشن, میں تو بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح بھاری اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی, تو کیا آپ کو اس پہ کوئی شک ہے کہ پنجاب میں جو نہیں مجھے شک ہو بھی تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گڈ گورننس ہے, جس طرح پنجاب کی عوام کی وہ خدمت کر رہی ہیں, تو پنجاب کی عوام میں, تو پنجاب میں ہونے والے 4 ماہ پہلے بلدیاتی جو ضمنی الیکشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہو گیا, میں دیکھیں آپ کی جو پنجاب حکومت ہے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی, میں تو بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہا تھا. چلیں آپ لوگوں کو خوف ہے, میں آپ کی وہ درستگی کروں بات کی کہ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جن سے عوام مطمئن ہوتی ہے, ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ فاروق احمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جی خواجہ صاحب, کبھی آپ کو لگتا نہیں کہ آپ لوگوں نے جو بائیکاٹ کر کے آزاد کشمیر کے الیکشنز کا, آپ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے اس سسٹم سے, اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی نے 85 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, تو وہ بعد میں محترمہ نے بھی اور کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا کہ نہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. کہیں آپ کو اس کا آپ کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں اور سارے پروسیس سے ہی نکل جائیں؟ جی دیکھیے آپ کا شکریہ بہت بہت. آپ نے جو محترمہ کا دیا اس کو 85 کے وہ بھی مینیجڈ الیکشن تھے, غیر جماعتی الیکشن تھے, اور محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہ سمجھتی تھی کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مرضی کے نتائج لینا چاہیں گے, جس طرح کہ انہوں نے صدارتی اپنا ریفرینڈم کرایا تھا. تو آج صورتحال اس سے زیادہ بدتر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تو کم از کم غیر جماعتی انتخاب کے تحت ہر کسی کو حصہ لینے کی اجازت تھی, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا, چاہے ان جماعت کے نام پہ نہیں. آج یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ہماری جماعت کی آپ نے بات کی ہے, ہمیں تو نشان سے محروم کیا گیا, ہماری رجسٹریشن نہیں کی گئی, جبکہ الیکشن کے مہینے میں کوئی 15-20 پارٹیوں کی مزید رجسٹریشن کی گئی. جب ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ پہ فیصلہ کیا, ہمارے حق میں 3 ججز تھے, تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے, جیسے آزاد کشمیر میں سلیکشن کمیشن کہا جاتا ہے, وہ اپیل میں چلا گیا سپریم کورٹ میں. ہمیں پوری امید تھی کہ سپریم کورٹ سے ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملے گا, لیکن 5 تاریخ سے پہلے 2 خواجہ صاحب آپ الیکشن کمیشن آپ کو طلب کر سکتا ہے اس بات پہ, بلے کا نشان بھی نہ دیا. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں آزادانہ منصفانہ موقع ملتا اس لیے؟ اور پھر جو ہم نے الیکشن سے عوام ہمارے ساتھ تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ پہلے آپ حالات ٹھیک کریں, راولہ کوٹ کے کشمیر کے حالات ٹھیک کریں, دھرنا ختم کریں. ہمارا آئین کی سیکشن 54 ہمیں یہ اجازت دیتی تھی کہ 2 ماہ کے لیے آپ الیکشن کو ملتوی کریں, سب پارٹیوں کا آن بورڈ لیں, اور یہ دھرنے یا احتجاج ختم کرا کے پھر الیکشن کرائیں. وہ بات مانی نہیں گئی, اور آج دیکھیں کہ مظفر آباد میں 4 جانیں کل چلی گئی, کل پرسوں. آج نیلم ویلی میں سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی شادی ہوئی ہیں, راولہ کوٹ میں تو ہو ہی رہی ہیں. تو ان حالات میں الیکشن جو آپ ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں نا, ٹرن آؤٹ جو ہوا ہے کہ کسی کا 10% ہے اور کسی کا 97% ہے. تو ان حالات میں الیکشن پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ درست تھا. ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے تھے, ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ سب پارٹیوں کو آن بورڈ لیں. ہمیں یہ اس الیکشن کے تحت بننے والی جو اسمبلی ہے, یہ
मैनेज असम्बली है और ये अवाम की सीधी नुमाइंदा असम्बली नहीं है। और इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले 2 माह में कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल जो इसी तरह रहेगा जिस तरह कि 8 फरवरी 2024 के बाद जो पाकिस्तान के हालात हैं, और ये हालात एक जैसे रहेंगे। हमारा कश्मीर बड़ा पुरअमन खिता था, वहाँ पे हमने बलदियाती इंतखाबात PTI के दौर में कराए थे। हमें पंजाब पुलिस से फेडरल गवर्नमेंट ने हमें नफरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने अपनी पुलिस के ज़ेर इंतजाम इलेक्शन कराए और एक भी इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई थी। और आज आप देख लें कि कम से कम इस इलेक्शन के दिनों की बात मैं आपको करता हूँ कि कम से कम 7-8 जाने जो है वो शातें जो हुई हैं, तो इन और कश्मीर की तादाद अलग है। इन हालात में मैं नहीं समझता कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि ये जो मैनेज इलेक्शन हुए मुजफ्फराबाद के और मीरपुर के, जिससे खुद इनकी एक इत्तेहादी पार्टी एतराज़ कर रही है, और वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी पीपल्स पार्टी के सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये सारे इलेक्शन कल अज़म कराए जाए, सब पार्टियों को पूरा मौका दिया जाए जिसमें PTI भी शामिल हो, और फिर आप इलेक्शन करें, ये धरना खत्म हो, इलेक्शन करें। देखें आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो अपना जो राय दही का हक है किस पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नहीं तो ख्वाजा साहब, जब आप पहले ही उसका बाइकाट करके चले गए, तो अब दोबारा उन जो मौजूदा इलेक्शन आप कहते हैं इनको भी कलअदम करार दे के तो आप लोगों को दोबारा मौका दिया जाए? मुझे तो नहीं लगता, आपको तो अब एक लंबा सा इंतजार करना पड़ेगा। इनकी तारीफ पीपल्स पार्टी कहती है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की है इस्लामाबाद से, इन इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए, मीरपुर के इलेक्शन को। और असम्बली जो इजलास लास्ट दिन में हुआ, इस असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब ने ये मुतालबा किया है, हमने भी यही मुतालबा किया, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जिसमें कबर जमान कायरा साहब है, राजा परवेज साहब है, सब ने ये बात की है। अगर पीपल्स पार्टी की सारी जमात भी ये बात कह रही है, तो ये तो फिर हमारे मौक़िफ़ की PTI मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। हम रोज़े अव्वल से डे 1 से ये कह रहे थे कि ये इन इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। आप देखें, मुझे सर हुकूमत से पूछ लें, फेडरल हुकूमत से पूछ लें, उनके 10 वजीर वहाँ पे गए, क्या 93% रेशो परसेंटेज हो सकती है? और किसी का 10% है। मेरे मुजफ्फराबाद शहर में किसी जगह 9% थी और किसी जगह 20% थी। इसी तरह हर जगह। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो अपना हल्का है, अपना गांव है, वहाँ पे वो अमला नहीं भिजवा सके। इससे ज्यादा नाअहली हुकूमत की या इलेक्शन कमीशन क्या हो सकती है? वहाँ पे इलेक्शन मौखर करना पड़ा, पूरे हल्के का इलेक्शन मौखर करना पड़ा। ये अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो अपना कोई हल्का नहीं होता। अगले दिन 11 बजे इलेक्शन शुरू हुआ, और ये पहली बार हुआ सर। एक और बात मैं आपको पहली बार हुआ है कि इलेक्शन के टाइम 1 घंटा बढ़ाने के बाद 1.5 घंटा इन्होंने कहा जी कि हम रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। उस 1.5 घंटे में क्या होता रहा, ये पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था। ये फिर इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, या वहाँ पे जो चले ख्वाजा साहब ये बताएं कि आपके और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब लगभग करीब है, और शायद एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब है। तो क्या इस बात पे कोई इत्तफाक हो सकता है आज़ाद कश्मीर की हद तक कि आप यानी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिल जाएं और कोई इत्तेहाद कर लें, या मिल के कोई तहरीक चलाने की कोशिश करें? जो आपने सवाल किया, पीपल्स पार्टी को ठोकर खाने के बाद ये पता चला है कि PTI जो रोज़े अव्वल से कह रही थी वो ठीक कह रही थी। उन्होंने मीरपुर डिवीजन में ठोकर खाई, और उन्होंने मुरादाबाद डिवीजन में ठोकर खाई, और अब पुंछ डिवीजन में महाजीन के बाद हम तो डे 1 से ये कह रहे थे। और जहाँ तक आपने इस बात का किया, ये तो फिर हमारी जो मदर पार्टी है, इमरान खान साहब है, ये इस बात का फैसला वो कर सकेंगे, ये इख्तियार उनके पास है। और उन्हें भी आप देखें 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे, 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो जब पाकिस्तान में भी हम हमेशा मकबूजा कश्मीर की मिसाल दिया करते थे कि वहाँ पे हिंदुस्तान तांत्रिक करा रहा है, और 5 अगस्त को हमारे साथ योम यकजहती योम इस्तेसाल मकबूजा कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है। आप ये देखें कि हम वहाँ पे उस जुल्म की बात करेंगे तो क्या इस पिछले 3 माह में आज़ाद कश्मीर में जुल्म नहीं हुआ? आज़ाद कश्मीर लोग नहीं मरे,
نہیں یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے جی، یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے. ہماری مرکزی قیادت ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ آئیے کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہی والا سوال جو ہے نا اخوندزادہ چٹھان صاحب آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ کیا جو موقف جو ہے کم از کم الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا یہ قریب ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی قریب ہو گیا، تو کیا یہ آپس میں مل جل جانا مکئی دا دانا ہو سکتا ہے کہ آپ مل کے کوئی تحریک بنانے اٹھانے کی کوشش کریں؟ دشمن نہیں ہوتا سیاست میں، کل کے دوست آج کے دوست ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اوکے آپ کا خواجہ صاحب آپ کا موقف آ گیا. چٹھان صاحب آزاد کشمیر کی ہمارے ساتھ تھا جب ہم نے خواجہ صاحب چٹھان صاحب سے میں بات کر لوں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی چٹھان صاحب محترم. کا احساس ہو گیا ہے چٹھان صاحب محترم، خواجہ صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے سر. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ انہیں چٹھان صاحب محترم، اخوندزادہ چٹھان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بہت آ رہی ہے جی، بہت اچھی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمیں پہلے بار ٹوکر نہیں لگا ہے، ہمیں 2013 میں بھی ٹوکر لگا اور ہم نے کہا کہ یہ عروض الیکشن ہے، لیکن سسٹم چلانے کے لیے ہم سسٹم سے باہر نہیں ہو رہے. پھر 2018 میں بھی ہم نے کہا کہ آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، لیکن پھر بھی ہم سسٹم کے ساتھ چلے. اور 2024 میں بھی ہم نے کہا کہ اقوام 47 جو ہیں اس کے ذریعے لوگ آ گئے اسمبلیوں میں. اور الیکشن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، ایسے حالات میں بھی جو ہم نے جو الیکشن جیتی ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. کراچی میں صوبہ سندھ میں 12 تنظیموں نے ہمارے خلاف اتحاد کیا تھا، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. یعنی 12 تنظیمیں کوئی بغیر کسی کے اشارے کے تو اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی بھرپور کوشش کیا گیا. گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی پری پولنگ کے ذریعے کوشش کیا گیا، لیکن اس طرح کے گلوبٹوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آنے والا بجٹ تھا. تو یہ ٹوکر ہر ایک کو لگا ہے اور ہم کو تو بار بار لگا ہے. اس لیے تو ہم مسلم لیگ نون سے اور پی ٹی آئی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسائل کا حل کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے پاس ہے. آؤ مل بیٹھتے ہیں، 3 کام کرتے ہیں. باقی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے یا نہیں ملائے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرے نہیں کرے، لیکن 3 چیزوں پہ ہم ساری سیاستدان مل جائے. نمبر 1، ایک اس طرح کے قانون سازی کرے جو آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو جس طرح نیب کا ادارہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح اس کا استعمال ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم سیاست میں مداخلت کو ختم کرے، عہد کرے کہ ہم اپنا کندھا پیش نہیں کریں گے کسی بھی حال میں، اور سیاست سے مداخلت کو ہم خاتمہ کریں گے. لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ تو جناب محترم عمران خان صاحب ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں تو بات کروں گا ڈی جی آئی کے ساتھ، میں تو ملوں گا آرمی چیف کے ساتھ، میں تو سیاستدانوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں. تو اگر آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، آپ سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ دھاندلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، انتقام کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس پہ آپ احتجاج کریں. اچھا چٹھان صاحب آپ نے بڑی اس پہ عمدہ بات کہی ہیں اور یہ تجاویز بھی تینوں آپ کی بہت شاندار ہیں. نور صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر فارم 47 والا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ لات ماریں اس فارم 47 کو اور صدر سے استعفیٰ دلوائیں. نمبر 1. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خلا مانگ رہے ہیں یا خالی سسرال والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، خلا کے لیے کوئی سیریس ہے بھی یا نہیں. اور پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف بلاول بھٹو نے ہاتھ بڑھایا تھا الیکشن کے بعد، لیکن ان کو اس وقت بھی
सुबकी का सामना करना पड़ा था। अच्छा, ये खाली ससुराल वालों को ब्लैक मेल करने वाले, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि ससुराल वाले कौन है, तो ये ज़रा इस पे जल्दी चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम है और मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट के बाद नूर साहब की तरफ जाऊँ। जी देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि जो हमारे आईनी ओहदे ये हमें खैरात में नहीं मिले हैं, ये हमें हमारे मैंडेट से मिले और हमारा मैंडेट ठीक हो गया, ये 45 का नहीं, ये 45 का है। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि हम मुस्लिम लीग के साथ इशू टू इशू सियासत करते हैं और हम इन लोगों के साथ है सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए कि हमारा ओके, ये तो है। चलें फिर आगे चलते हैं जी, नूर साहब की तरफ चलते हैं, चूँकि आखिरी बिल्कुल चंद लम्हात रह गए। नूर साहब मोहतरम, ये आप लोग ये किसको कह रहे हैं कि ये ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये खुला मांग रहे हैं, ये कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर आपके ख्याल में? मैं तो सिर्फ एक मिसाल दूंगा। जब मैं ये सुनता हूँ बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जब हम पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, 2018 में भी जब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को एक जाली स्कैंडल के घर भेज दिया गया, तो उस साजिश में जो लोग शरीक थे, तो उसके बाद 2018 में भी पीपल्स पार्टी ने बड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश की पीटीआई की तरफ, और अब दोबारा बढ़ा रहे हैं। उस पर मुझे सिर्फ एक मिसाल याद आती है कि किसी गांव के चौधरी से कोई रिश्ता मांगने गया, कोई मतलब कमजोर आदमी था, तो उसने जब रिश्ता मांगा तो उन्होंने आगे से उसकी ठीक ठाक पिटाई की। तो पिटाई करने के बाद जब वो उठा तो उसने कपड़े झाड़ के पूछा कि अब मैं इसको हाँ समझूंगे ना। तो यही गलत जवाब ही है। तरफ जो हाथ बढ़ाना है इनको यही समझ नहीं आ रही कि ये हाँ समझेंगे ना। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, वाले लोग हैं, हम मुफाहमत वाले लोग हैं, ठीक हो गया। चलें, ये अच्छी बात है, एक अच्छे खुशगवार नोट पे बात जो है वो प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है, बजाय इसके कि किसी लड़ाई झगड़े की तरफ होता है। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब अखुंज़ादा चटान साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब अली हैदर नूर साहब रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का, आपकी गुफ्तगू का, आपकी तजावीज़ का बहुत शुक्रिया। और आम आदमी ही बेहतरीन जज है। अल्लाह आपका हम सब का आमीन। नज़र उज़ जंग भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।